4 تصویروں پر مشتمل ای میل کی سبجیکٹ لائن تھی: امریکی CIA کا افسر ہماری حراست میں۔ ای میل میں لکھا تھا کہ قومی تحریک بحالی خود مختاری پاکستان نے CIA کے افسر ڈینیل پرل کو حراست میں لے لیا ہے، جو امریکی صحافی وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کا روپ دھارے ہوا تھا۔ اب اگر امریکہ مسٹر پرل کی رہائی چاہتا ہے تو مبینہ طور پر جتنے بھی پاکستانی FBI کی حراست میں ہیں انہیں وکلاء اور اہل خانہ تک رسائی دی جائے، اور جتنے بھی پاکستانی کیوبا کے امریکی حراستی مرکز میں زیر حراست ہیں انہیں واپس وطن بھیجا جائے تاکہ یہاں ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ افغانستان کے سفیر ملا ضعیف کو بھی واپس پاکستان بھجوایا جائے، اور اگر ان پر کوئی الزامات ہیں تو ان سے پاکستان نمٹے۔ اس ای میل کے آتے ہی کراچی سے واشنگٹن تک دنیا بھر میں سنسنی پھیل گئی۔ اسی اسنا میں ڈینیل پرل نے ایک رات اغواکاروں کی حراست سے بھاگنے کی کوشش کی۔ گرفتار ہونے والے ایک ملزم نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ بیت الخلاء جانے کے بہانے پرل عمارت کے ایک حصے سے دوسرے میں گئے اور جاتے ہوئے ایک کھلے ہوئے پانی کے ٹینک کے قریب انہوں نے پہرے دار اکبر ستار کو پانی کے ٹینک میں دھکا دے دیا اور خود بھاگ کر اونچی دیوار عبور کرنے کی کوشش کی تاکہ نکل بھاگے۔ پرل مدد کے لیے چلائے بھی، مگر آس پاس صرف ایک مدرسہ تھا اور وہ بھی ویران تھا۔ چیخو پکار سن کر باقی پہرے دار بھی جاگ گئے اور مزمل، تصدق اور فضل کریم سب پرل کی طرف بھاگے۔ اکبر بھی ٹینک سے نکلا اور سب نے مل کر فرار ہوتے ہوئے پرل کو دوبارہ دبوچ لیا۔ اندر لے جا کر انہوں نے پرل کو پستول کے بٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی ہاتھ پشت پر باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ 28 جنوری کو عمر شیخ کی ہدایت پر عادل نے پرل کی مزید تصاویر نوبہار ہوٹل پر ہی سلمان کو دی۔ عمر شیخ نے یہ تصاویر ای میل کرنے کی ہدایت کی۔ سلمان اور ثاقب نے یہ تصاویر اپنے لیپ ٹاپ پر اسکین کی اور بیان کر لی۔ عمر شیخ نے ثاقب اور سلمان کو ہدایت کی تھی کہ ای میل کے لیے اپنا ذاتی کمپیوٹر ہرگز استعمال نہ کیا جائے، مگر سلمان اور فہد سے یہی غلطی ہو گئی اور ای میل کے لیے ذاتی کمپیوٹر استعمال کر لیا گیا۔ اس ای میل میں دھمکی دی گئی کہ پرل امریکی نہیں بلکہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ایجنٹ ہیں، اور اب اگر امریکہ اغواکاروں کے مطالبات پورے کر بھی دے تب بھی وہ پرل کو قتل کر دیں گے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA اور وال اسٹریٹ جرنل دونوں نے ہی وضاحت کی کہ پرل کا کسی امریکی خفیہ ادارے سے کوئی تعلق نہیں اور وہ کبھی کسی جاسوسی وغیرہ میں ملوث نہیں رہے۔ دوسری جانب پرل کی پریشان اہلیہ ماریان بھی مسلسل دنوں رات صبح و شام پرل کے موبائل فون پر کال کیے جا رہی تھی۔ یہ موبائل فون جو عطا نے بند کر دیا تھا ایک بار کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ دوست علی بلوچ نے بتایا کہ ماریان کے دعوے کے مطابق فون پر ایک گھنٹی بجی تھی۔ دوست علی بلوچ کے مطابق سلمان کا لیپ ٹاپ استعمال ہوتے ہی دنوں رات پرل کا سراغ لگانے میں مصروف پاکستان اور امریکہ کے خفیہ اداروں اور پولیس کو مواصلاتی نظام سے انٹرنیٹ پر فٹ پرنٹ ملنا شروع ہو گیا۔ چونکہ FBI اور CIA جیسے ادارے بھی پرل کا سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اس لیے اس سلسلے میں انہیں پاکستانی حکام کا تعاون بھی جاری تھا۔ IP ایڈریس اور موبائل فون کی لوکیشن پتہ چلتے ہی قانون نافذ کرنے والے یہ تمام ادارے اور پولیس حرکت میں آ گئے۔ عمر شیخ اور سلمان سمیت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اور امریکی خفیہ ادارے اور پولیس اب ان کے کس قدر قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسی دوران سلمان کے ذاتی کمپیوٹر کے استعمال سے بے خبر عمر شیخ نے سلمان کو ایک اور ای میل بھیجنے کی ہدایت کی، مگر اب سلمان گھبرا چکا تھا اور اس نے عمر شیخ کو منع کر دیا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکے گا، جس پر عمر شیخ نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم کرو گے۔ پھر سلمان نے اپنے موبائل فون کی سم نکال کر پھینک دی تاکہ عمر شیخ سے مزید رابطہ نہ ہو سکے۔ دوست علی بلوچ کے مطابق ایسے ہی میں پولیس سلمان ثاقب اور فہد نسیم کی غلطی اور پرل کے فون کی لوکیشن کی وجہ سے ان دونوں ملزمان تک پہنچ گئی اور سلمان کو حراست میں لے لیا۔ دوست علی بلوچ کے مطابق گرفتار ہوتے ہی سلمان نے پہلے تو انکار کیا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، پھر جب اسے اس کے ہی لیپ ٹاپ پر پرل کی تصاویر دکھائی گئی تو تفتیشکاروں سے سلمان نے کہا کہ یہ تو اس نے ڈان سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور یہ تصاویر ڈان میں شائع ہوئی تھی، اس میں وہ کہیں ملزم نہیں ہے۔ مگر جب حکام نے پولیس کو بتایا کہ اخبار میں تو محض 4 تصویریں شائع ہوئی ہیں، تمہارے پاس 6 کہاں سے آ گئیں اور یہ غیر شائع شدہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملی، تو سلمان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ دوست علی بلوچ نے بتایا کہ جلد ہی سلمان سے ہونے والی تفتیش سے یہ کہانی اور اس کے تمام کردار کھلنے لگے اور حکام کو پتہ چلا کہ عمر شیخ بھی اس اغوا میں ملوث ہیں۔ پھر گرفتاریاں اور چھاپے شروع ہوئے اور جو ہاتھ میں آتا گیا پکڑا جاتا رہا۔ بعض ذرائع کے مطابق سلمان کی گرفتاری کی خبر ملنے پر یا پھر سلمان اور عمر شیخ کا رابطہ ٹوٹ جانے پر اور احسن آباد کے کمپاؤنڈ میں پرل کو یرغمال رکھے ہوئے عطا بخاری کی ٹیم سے بھی عمر شیخ کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ پرل اسی دوران اپنے اغواکاروں کی منت سماجت کرتے رہے کہ انہیں رہا کر کے جانے دیا جائے۔ ایسے میں عطا نے فضل کریم سے صلاح و مشورہ کیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ فیاض کے مطابق فضل کریم نے اپنے سیٹھ سعود میں منصب رہنمائی چاہی۔
سعود میمن جو الرشید ٹرسٹ کے مالی مددگار سمجھے جاتے ہیں، کراچی میں القاعدہ کے ارکان سے رابطے میں تھے۔ سعود نے عطا اور فضل کریم کو بتایا کہ پاکستان میں پوشیدہ القاعدہ کے ارکان پرل کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعود کا کہنا تھا کہ اب کہ عمر شیخ کا کوئی پتہ نہیں تو پرل کو القاعدہ کے حوالے کر دیا جائے، اس طرح پرل کا معاملہ بھی نمٹ جائے گا اور ممکن ہے کہ القاعدہ اس کے صلے میں لشکر جھنگوی کی مالی مدد بھی کر دے۔ خفیہ اداروں سے منسلک ایک ذریعے نے آف دی ریکارڈ گفتگو میں اشارہ دیا کہ سعود میمن نے شاید القاعدہ کے ارکان سے سودے بازی کی کہ وہ $50,000 کے عوض پرل کو القاعدہ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن سعود میمن نے عطا الرحمان اور فضل کریم کو یہ رقم محض $10,000 بتائی۔ پیسے ملے یا نہیں ملے یا کتنے ملے، اس بارے میں کوئی بھی افسر یا ذریعہ یقین سے کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ مالی لین دین کے حقائق کو کچھ بھی ہوں، پرل کے قتل سے متعلق حکام کی تفتیش یہ کہتی ہے کہ القاعدہ کے اعلیٰ ترین رہنما سیف العدل نے اس سلسلے میں القاعدہ کے تیسرے بڑے رہنما خالد شیخ محمد سے رابطہ کیا۔ سیف العدل القاعدہ کے سینئر رہنما ہیں اور امریکہ نے خود سیف العدل کی گرفتاری پر $50 لاکھ انعام مقرر کر رکھا تھا۔ سیف العدل نے القاعدہ کے رہنما خالد شیخ کو بتایا کہ پرل جن کے یرغمالی ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اب پرل کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اب یہ عناصر یعنی عطا اللہ اور سعود بخاری وغیرہ یعنی سعود میمن اور عطا اللہ بخاری وغیرہ چاہتے ہیں کہ اگر القاعدہ کوئی دلچسپی رکھتی ہے تو سیف العدل کی اس تجویز پر امریکہ کو سبق سکھانے پر مائل خالد شیخ محمد پرل کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ پرل کے قتل کے تقریباً ایک برس بعد یعنی 1 مارچ 2003 کو خالد شیخ محمد کو پاکستان سے گرفتار کر کے کیوبا میں قائم گوانتانامو بے کے امریکی حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا تھا۔ گوانتانامو بے کے حراستی مرکز میں ان سے ہونے والی تفتیش، پرل کے قتل کی تحقیقات، پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں کا موقف، سرکاری ریکارڈ، ذرائع ابلاغ اور دیگر اداروں کے حکام کی رائے ہے۔ اگر سب کو ملا لیا جائے تو پرل کے قتل کی بہت ہی بھیانک تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ امریکی اور پاکستانی حکام ہوں یا خود شدت پسند، سب کا اس بات پر اختلاف ہے کہ پرل اغوا کے کتنے دن کے بعد قتل کیے گئے۔ یہ مدت مختلف لوگ 4 سے 10 دن تک بتاتے ہیں۔ خالد کا کہنا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ جب بھی وہ گرفتار ہوں گے انہیں موت کی سزا دی جائے گی، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں پر خون دیکھ کر سزا پانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں پر امریکی یہودی کا خون دیکھنا چاہتے تھے اور اس کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ پرل کا خون ہی ہو سکتا تھا۔ خالد بلوچی النسل ہیں جو کویت میں پیدا ہوئے اور پاکستانی نژاد سمجھے جاتے ہیں۔ ایک تفتیشکار نے بتایا کہ جب پیسے لے کر یا دیے بغیر سعود میمن اور عطا نے پرل کو القاعدہ کے حوالے کر دیا تو پرل کے قتل کا یہ بھیانک کھیل شروع ہوا۔ شاید چوتھے یا 5ویں روز، اس وقت قریباً 37 برس کے خالد شیخ محمد احسان آباد کے اس کمپاؤنڈ پہنچے تو ان کے 2 ساتھی، ممکنہ طور پر خالد کا بھانجا 40 سالہ مسعد اروچی اور ایک بھتیجا قریباً 20 سالہ عبدالعزیز علی ان کے ساتھ تھے۔ ان افراد کے ہاتھوں میں بیگز تھے جن میں کچھ تھیلے تھے، تھیلوں میں ویڈیو کیمرہ تھا۔ خالد نے وہاں موجود لوگوں سے خود کو مختار کے نام سے متعارف کروایا۔ ان کے سامان میں کچھ کپڑے میں لپٹا ہوا بھی تھا اور یہ 2 خنجر اور ایک بغدہ تھا۔ انہیں دیکھ کر عطا نے وہاں موجود اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، اب یہ جو کرے کرنے دینا۔ خالد اور ساتھیوں نے آتے ہی پرل کی ویڈیو بنانی شروع کی۔ خالد کا بھانجا اروچی پرل سے انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا۔ گفتگو میں انہوں نے پرل کو کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پرل کو ایک تحریر بھی دی کہ وہ کیمرے کے سامنے پڑھ دیں۔ اس دن تک پرل کی شیو بڑھ چکی تھی اور وہ کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ پرل نے وہ تحریر پڑھنا شروع کی۔ آنے والے 3 میں سے ایک نے پرل میں سے کسی اور زبان میں بات کی جو عربی یا انگریزی ہرگز نہیں تھی، شاید عبرانی ہو، جسے سن کر پرل مطمئن نظر آنے لگے، ایک پہرے دار نے بتایا۔ پھر ان سب نے نماز پڑھی اور عطا بخاری یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ جو کریں انہیں کرنے دینا۔ فضل کریم نے بتایا کہ عربوں یعنی خالد شیخ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ پرل کو ذبح کرنے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پرل کے ہاتھ پشت پر باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ پھر انہوں نے پرل کو بائیں پہلو سے زمین پر لٹا دیا۔ خالد نے کپڑے میں لپٹے خنجر اور بغدہ نکالا اور پرل کو بالوں سے پکڑا تو فضل کریم اور مزمل جو وہاں موجود تھے انہوں نے پرل کو ٹانگوں اور کولوں کے پاس سے جکڑ لیا۔ کیمرے پر عبدالعزیز علی نے ویڈیو بنانی شروع کی جبکہ مسعد روچی نے پرل کو نیچے دبا رکھا تھا۔ پرل انہیں انٹرویو دے کر کسی حد تک مطمئن ہو چکی اور انہوں نے اب اپنے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے پر بالکل مزاحمت نہیں کی۔ خالد نے اچانک خنجر نکال کر پرل کا گلا کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر مزمل کی حالت غیر ہونے لگی۔ خالد نے چلا کر زور سے مزمل کو ڈانٹا اور کمرے سے نکال دیا۔ ایک اور پہرے دار تصدق حسین کو بھی کمرے سے نکال دیا گیا۔ اب عطا کے ساتھیوں میں صرف فضل کریم
और सिराज कमरे में रह गए। फिर खालिद ने अपनी तवज्जो पर्ल की जानिब की, मगर तब तक एक और सूरत हाल पैदा हो गई, और वो ये कि मालूम नहीं कि कैमरा ऑन भी था या नहीं। हुक्काम का ख्याल है कि खालिद के साथी अब्दुल अजीज अली से कत्ल की इस भयानक वारदात की वीडियो नहीं बन सक रही थी। खालिद ने चीख कर उसे भी डांटा तो जैसे वो चौंक कर होश में आया। खालिद ने FBI को बताया कि अली ने कैमरा ही नहीं खोला था। खालिद ने अब वीडियो बनवाने के लिए एक बार फिर पर्ल के कत्ल की नकल की। फिर उसके बाद पर्ल को अगवा रखने वाले इन पहरेदारों ने फर्श धोकर खून साफ किया और पर्ल के कातिलों ने वही नमाज पढ़कर सजदा अदा किया जहां अभी अभी उन्होंने पर्ल का सर तन से विदा कर दिया था। नमाज के बाद खालिद और उसके दोनों साथी खंजर, बगदा, कैमरा और असलहा वगैरह साथ लेकर चले गए। SP फयाज खान के मुताबिक अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के इस भयानक कत्ल की हकीकत अभी दुनिया के सामने खुली नहीं थी, और उनके कत्ल के बाद उनको ज़िबाह करने की ये वीडियो भी बजाते खुद एक कीमती शय थी। ये वीडियो भी सारी दुनिया खुसूसन मगरबी हुक्काम और ज़राए इब्लाग की दिलचस्पी के लिए बहुत ही खास और कीमती चीज हो सकती थी। कई दिन के बाद अता के साथी शाहिद और फजले करीम ये वीडियो बेचने के ख्याल से ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के उस वक्त के एडिटर अब्दुल खालिक अली तक पहुंचे ताकि आलमी ज़राए इब्लाग को ये वीडियो उनके जरिए बेच सके। पर्ल की इस कहानी के लिए जब मैंने अब्दुल खालिक अली से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अपनी खबरें देने के लिए शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद का कारकुन शाहिद उनके पास आया करता था। अब्दुल खालिक अली ने कहा कि एक रोज उसने कहा कि मेरे पास पर्ल के कत्ल के काबिले एतबार सबूत मौजूद हैं, मगर हम उसके पैसे लेंगे। उस जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग हो रही थी तो आलमी ज़राए इब्लाग के कई नुमाइंदे यहाँ जमा थे, जिनमें नशरियाती इदारे NBC का नुमाइंदा स्टीवन भी था, और हम स्टीवन के कराची में फिक्स थे। अब्दुल खालिक अली ने बताया कि उन्होंने स्टीवन को बताया कि पर्ल के कत्ल के काबिले एतबार सबूत मौजूद हैं, मगर जो दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं। स्टीवन ने कहा ठीक है, अगर कोई मुसल्लमा सबूत है तो पैसे दिए जा सकते हैं। हमने शाहिद को कहा कि लाओ क्या इत्तला है, तो शाहिद और फजले करीम एक CD लेकर आए, मगर उस वक्त तक पाकिस्तान में कंप्यूटर इतने आम और जदीद नहीं थे कि उन पर CD देखी जा सकती हो। हमने शाहिद से कहा कि हम तो किसी से तुमको पैसे तो दिलवा सकते हैं, मगर पहले खुद तो देखें कि ये है क्या। उस पर फजले करीम और शाहिद ने बताया कि ये पर्ल के कत्ल की अक्सबंदी यानी वीडियो है। हमने कहा तुम्हारी बात सही हो सकती है, मगर देखे बगैर कैसे यकीन कर सकते हैं और कैसे यकीन किए बगैर किसी को बेच सकते हैं। इस पर शाहिद और फजले करीम ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये CD हमें वापस कर दें, हम आपको कुछ और ला कर देते हैं। फिर वो एक मिनी DV टेप लेकर आए। अब्दुल खालिक अली ने बाजार से एक कैमकॉर्डर कैमरा खरीदवाया ताकि टेप देखी जा सके। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में अपने एडिटर सुहेल इकबाल को बताया, और सुहेल इकबाल ने चीफ एडिटर मोहसिन बेग को बताया जो उस वक्त अमेरिका में मुकीम थे। मोहसिन बेग से उनके किसी जाती मामलात में पहले ही FBI पूछगछ कर रही थी। मोहसिन को यह मौका गनीमत लगा और उन्होंने FBI हुक्काम को बताया कि वो पर्ल के कत्ल की तफ्तीश में अमेरिका की मदद कर सकते हैं, जिस पर FBI ने कराची में ऑनलाइन के दफ्तर की निगरानी शुरू कर दी। बहरहाल मोहसिन ने अब्दुल खालिक अली से कहा कि नशरियाती इदारे CNN वाले ये टेप आपसे लेने आएंगे, मगर देने के लिए कराची के शेरटन होटल जाना होगा। अब्दुल खालिक अली ने उनसे इसरार किया कि क्या ये शेरटन के अलावा कोई और मुकाम हो सकता है, तो मोहसिन ने कहा कि नहीं, शेरटन ही जाना होगा। तो जब अब्दुल खालिक अली वो टेप लेकर वहां पहुंचे तो शेरटन का हॉल अमरीकी खुफिया इदारों के एहलकारों से भरा हुआ था। अब्दुल खालिक अली ने वो टेप खुद को CNN की टीम बताने वाले अफराद के हवाले कर दी। 2 घंटे के बाद उनको फोन आया कि ये टेप असली है और आप वापस शेरटन होटल आए। वापस पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी और अमरीकी खुफिया इदारों के हुक्काम, बहुत से पुलिस अफसरान अपनी क़यादत समेत मौजूद थे। अब ये खबर खुद अब्दुल खालिक के लिए वबाल जान बन गई। हुक्काम का सवाल था कि ये टेप आप तक लाने वाले या पर्ल के कत्ल में मुलव्वस रहने वाले अनासिर कौन हैं? अब्दुल खालिक साहब, आप उनसे राब्ते में कैसे हैं? ये कौन लोग हैं? टेप कहाँ से आई है? ये कहाँ रहते हैं? अब्दुल खालिक अली ने बताया कि फिर जब पुलिस उन्हें मुतबातिर सताने लगी तो वो और उनके एडिटर सुहेल इकबाल इस्लामाबाद गए और वहाँ सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी तारिक अजीज से मुलाकात की। इतनी देर में कराची पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। तारिक अजीज की मदाखलत से पुलिस की गिरफ्तारी तो रुक गई, मगर उन्हें हिदायत की गई कि ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनेगी यानी JIT, और उसमें आपको ताउन करना पड़ेगा, यानी आपसे तफ्तीश की जाएगी। अब्दुल खालिक अली के मुताबिक 2 बार JIT की तफ्तीश के बाद हुक्काम ने उन्हें पर्ल के अगवा या कत्ल से अलहदा या क्लियर करार दे दिया, तो फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए। पहले दुबई और फिर तकरीबन 8 महीने लंदन में गुजार कर 1 साल के बाद वापस आए और अब तक पाकिस्तान में ही हैं।
انہوں نے بتایا کہ جیش محمد کی خبریں دینے تو شاہد اکیلا آتا تھا، مگر پرل کے ویڈیو کے لیے وہ جب بھی آیا فضل کریم اس کے ساتھ آیا۔ پھر فضل کریم کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پرل کی باقیات کمپاؤنڈ سے فضل کریم کی نشاندہی پر ہی برآمد کی گئی۔ عبدالخالق کی کہانی پر رد عمل میں ایک ذریعے نے بتایا کہ یہ درست ہے کہ شاہد پھر بعد میں القاعدہ کے ساتھ ہو گیا اور شاید 2019 میں پاکستانی حکام کے ہاتھوں بلوچستان میں ہونے والے ایک مقابلے میں مارا گیا۔ ادھر پرل کی تفتیش کرتے ہوئے امریکی اور پاکستانی حکام اور ان کی مدد کرتے ہوئے پاکستانی پولیس نے اغوا کے منصوبہ ساز احمد عمر شیخ اور عمل درآمد کرنے والی ٹیم یاتی عطا الرحمان بخاری کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس مقدمہ قتل میں قتل کرنے والی ٹیم یعنی القاعدہ رہنما خالد شیخ محمد کا نام پاکستان میں چلنے والی عدالتی کارروائی کا مرکزی حصہ کبھی نہیں رہا۔ اس وقت CID انسپیکٹر فیاض خان کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے فضل کریم کی نشاندہی پر احسن آباد کے کمپاؤنڈ سے پرل کی لاش کی باقیات 16 مئی 2002 کو برآمد کر لی گئی، اور یہی وہ اطلاع تھی جو مجھے کسی ذریعے سے تب ملی تھی جب ڈیوڈ ہمیں جیو نیوز کی تربیت کے دوران پڑھا رہا تھا۔ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں میں خبر نہ دینے پر صحافیوں کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی ہے، مگر یہ میرے اور شاید پاکستانی صحافت کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ کوئی خبر دینے پر کسی صحافی کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہو۔ پرل کی لاش ملنے کی خبر ایسی تھی جو ڈیوڈ کو دینے پر اور دے کر خوفزدہ کر دینے پر میری نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس آڈیو سٹوری کے اسکرپٹ کے مصنف ہیں جعفر رضوی، جن کا تحریر کردہ آرٹیکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔